جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میازم سورہ کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ میازم کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ رکاوٹ جو مریض کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی، اس کے ٹھیک ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو ہم میازم کہہ سکتے ہیں۔ میازم یونانی زبان کا لفظ ہے۔ آپ اسے اردو میں یہ بھی اس کا مطلب لے سکتے ہیں، ایسا فاسد یا زہریلا مادہ جس سے بدبودار تفن اٹھ رہا ہو۔ آپ اس کو بن بلایا مہمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسا مہمان جس سے خیر کی توقع نہ ہو۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ سورہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑ کے جو مریض ہیں ان کے لیے استعمال کیا، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سورہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی خارش یا کھجلی کے ہیں۔ ڈاکٹر ہنیمن نے جب اپنی پریکٹس شروع کی تو اس میں جو ایکیوٹ مریض اور کرونک دونوں طرح کا وہ علاج کرتے رہے، انہوں نے دیکھا کہ ایکیوٹ مریض تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کرونک مریض ہیں ان پہ دعا یا تو اثر نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کرتی ہے، مرض دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات سے ہنیمن کو تشویش لاحق ہوئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ انہوں نے تحقیق کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر مرض کی تہ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے ٹھیک نہیں ہونے دیتی۔ آپ اسے میازم کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے خارش اور جلدی امراض دب جانے والے مریضوں پر تحقیق کی۔ اس تحقیق میں ہنیمن نے دیکھا خارش اور جلدی امراض دب جانے سے بے شمار امراض جنم لیتے ہیں۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کرونک ڈیزیزز میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ ہنیمن اگر کوئی اور کام نہ بھی کرتا، جلدی امراض کے بارے میں جو اس کی تھیوری ہے وہ پیش کر کے دنیا سے چلا جاتا، تو بھی دنیا ان کی احسان مند رہتی۔ ڈاکٹر ہنیمن نے 12 سال کی تحقیق کے بعد سورہ میازم دریافت کیا اور یہ نتیجہ نکالا، جب تک اس میازم سورہ کی میڈیسن نہ دی جائے امراض مکمل ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہنیمن نے اس میازم کا نام سورہ رکھا۔ اب بقول ہنیمن کے انسان جب دنیا میں آیا تو اس کے خیالات پاک تھے، اس لیے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ تھا، لیکن جوں جوں اس کے خیالات میں تبدیلی آتی گئی، اچھے خیالات کے ساتھ برے خیالات بھی انسان کے ذہن میں آنا شروع ہوئے۔ برے خیالات کی وجہ سے نفس بیمار ہو گیا، اور منفی خیالات جو اللہ تعالیٰ کا قدرتی سسٹم ہے اس میں مداخلت کا باعث بن گیا۔ اندرونی نظام بگڑنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں ٹاکسن یعنی زہر بننا شروع ہو گیا، تو وہ جسم پر آ گیا جس کو خارش یا کھجلی کہتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے نفس کی بیماری سے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ منفی سوچیں بیماری کا سبب بنتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اگر سورہ نہ ہوتا تو باقی دونوں میازم بھی نہ ہوتے اور نہ ہی لوگ بیمار ہوتے۔ آج بھی دیکھیں پازیٹیو سوچ والے انسان کم بیمار ہوتے ہیں اور منفی سوچ والے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی نفس کو پاک رکھنے کا حکم ہے۔ بزرگان دین بھی اسی کی دعوت دیتے رہے۔ قدرت انتہائی مہربان ہے، بیماری کی شکل میں اس کو جلد پر ظاہر کر دیتی ہے۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، بے صبرا ہے، جلدی چاہتا ہے، ایلوپیتھ طریقہ علاج سے ان جلدی غبار کو، خارش کو پھر دبا دیا جاتا ہے، جس سے سورہ اور زیادہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جسم میں خطرناک
تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا یوں سمجھیں جب جلدی امراض دبا دی جائیں تو آپ اسی کو صورہ معظم کہہ سکتے ہیں۔ خطرناک کرونک امراض، مرگی، پاگل پن، گومڑ، زخم، بواسیر، جگر اور بے شمار دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مشہور زمانہ انڈیا کے ڈاکٹر کاشی رام اپنی کتاب میں صورہ کا سبب شیطان کو کہتے ہیں، اور وہ شیطان ہی کو صورہ کہتا ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جو صورہ کے مریض ہیں اور دوسرے جو معظم ہیں ان کی پہچان کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو مٹیریا میڈیکا کے اندر جو اینٹی سورک میڈیسن ہیں، ہمیں ان کا بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے